بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZMC نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں شکیل اوان۔ آج ہمارے ساتھ وزیر آباد کی ایک نامور شخصیت موجود ہے۔ پیشے کے لحاظ سے اپنے فرائض جو ادا کر رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ادارے کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ان سے ایک بڑی دلچسپ اور خوبصورت ہم سوال جو آپ کی نشست کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام شکیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا اور ZMC نیوز کا۔ میں ہمیشہ سے بڑا شکر گزار رہتا ہوں کہ ZMC نے اور عوام نیوز نے میرے لیے ہمیشہ سوشل ویلفیئر کے بڑے دروازے کھولے ہیں اور مجھے عوام سے کمیونیکیٹ کرنے کا ہمیشہ بہترین ذریعہ مہیا کیا ہے، اور الحمدللہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں اور میں خیریت سے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں اپنے نیٹ ورک ZMC کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک پہلے کتاب لکھی، اب ریسنٹلی کتاب کی رونمائی کی ایک بڑی پروقار تقریب منعقد ہوئی، اور رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو آگاہی دی کہ رمضان کے مہینے میں شوگر کے مریض جو ہیں وہ روزہ کیسے رکھیں، زندگی کو کیسے ترتیب دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک رہنمائی کے حوالے سے ایک بہت آپ کا عظیم کارنامہ ہے، اور بلا شبہ لوگوں نے آپ کو بہت پذیرائی بھی اس سے آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بطور پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، ساتھ بکس بھی لکھتے ہیں، ساتھ آپ ایک ویلفیئر سوسائٹی کے ایک تنظیم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کی فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ کی دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں، آپ اتنا ٹائم کیسے مینیج کر لیتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دو چیزیں بتانا مس کر گئے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میں کالمسٹ بھی ہوں، میں اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں۔ سوری سر۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ ایک تنظیم نہیں، الحمدللہ میں 2 تنظیموں کا صدر ہوں، جس میں ایک اقرا ڈویژن ہے جو ہم پچھلے 9 سال سے چلا رہے ہیں اور میں اس کا چیئرمین ہوں، اور ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں اس میں، اور ایک سرو ہیومینٹی ہے جو 1 سال سے مجھے شہر کے دوستوں نے یہ عزت بخشی کہ میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور اس کے علاوہ 2-4 تنظیمیں ایسی ہیں جن کا میں آنرری ممبر بھی ہوں۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جی میں پیشے کے اعتبار سے ایک معالج ہوں، میں انٹرنل میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، اور یہ بھی اعزاز آپ کے بھائی کے پاس ہے کہ شہر وزیر آباد میں اس ٹائم میں واحد ڈاکٹر ہوں جس کے پاس 3 پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی کرنے کی توفیق دے، لیکن ابھی تک آج کی گھڑی تک وزیر آباد میں واحد وہ ڈاکٹر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ فیملی، فرینڈز اور تمام لوگ ان کو لے کے مینج کرنا، یقینی طور پہ یہ ایک بڑا مشکل امر ہے میرے لیے، اور اس میں جو میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں وہ اپنی فیملی کو دیتا ہوں کہ وہ لوگ بہت کمپرومائز کرتے ہیں، وہ لوگ بہت سیکریفائز کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ جب انہیں میری ضرورت ہوتی ہے تو شاید میں وہاں موجود نہیں ہوتا، لیکن میرے گھر والے اور اسپیشلی میری فیملی، میری وائف اور میرے بچے، وہ یقیناً یہ بات ضرور سمجھیں گے کہ ان کے والد کا مقصد حیات شاید ان کے وقت کو دینے سے بہت زیادہ بڑا مقصد ہے۔ تو جو لوگ نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ خاندان کے بارے میں یا فیملی کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں۔ تو بس میری بھی یہ خواہش ہے کہ زندگی میں جانے سے پہلے میں کچھ ایسا فرق ضرور ڈال جاؤں جو میرے بعد عام عوام میرے لیے دعا ضرور کریں۔ اچھا سر، چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس شارٹ ٹائم میں آپ سے کچھ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ آپ نے کتاب لکھی رمضان المبارک میں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ کوئی مختصراً وہ اس کے حوالے سے بتائیں تاکہ لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کی بک سے استفادہ زیادہ سے زیادہ پہلی بات تو شکیل بھائی یہ ہے کہ پاکستان کا ہر 4تھا بندہ اس ٹائم شوگر کا پیشنٹ ہے جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے۔ جب تک آپ چیک نہیں کرتے تب تک تو یہ بات کنفرم ہے۔ اتنی زیادہ پریولنس ہے اس ڈیزیز کی کہ اب ہر گھر میں ایک نہ ایک مریض شوگر کا موجود ہے، اس لیے آپ کو رمضان کے اندر اس بیماری کے متعلق ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو رمضان میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے،
لیکن وہ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے رکھنا ہے. اور بہت سارے ایسے مریض ہیں جو جان کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں جو رکھ سکتے ہیں. تو میں نے سائنٹیفکلی تحقیق کے بعد بہت زیادہ محنت کے بعد 2 سال لگے مجھے اس کتاب کو لکھنے میں, اور میں نے وہ تحقیق کر کے یہ بات ریٹن فارم میں لکھ کے دی کہ آپ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون نہیں. تو مختصر میں آپ کو آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں. جن لوگوں کی شوگر 5 سال سے کم ہے, یعنی ابھی ہوئی ہے اور 5 سال نہیں ہوئے, نارملی وہ سادہ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں جن سے شوگر اچانک کم نہیں ہوتی, بڑی مشہور گولی گلوکوفیج. اگر آپ ایسی دوائی کھا رہے ہیں تو ایسے مریض نارملی گرین لائٹ میں آتے ہیں اور وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یلو لائٹ میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی شوگر 5 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان تک کی ہو چکی ہے, اور اب وہ ایک گولی کی بجائے 2 گولیاں کھا رہے ہیں, اور ان میں ایک گولی ایسی ہے جو فوراً شوگر کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, یعنی اس سے شوگر جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ایسا مریض اگر روزہ رکھے گا تو خدا نخواستہ اس میں چانس ہی ہوتا ہے کہ شوگر اچانک کم نہ ہو جائے. تو ایسے مریض کو ہم یلو لائٹ میں رکھتے ہیں کہ وہ مریض اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر روزہ نہ رکھے اور ڈاکٹر کو چیک کرواتا رہے اور اس سے مشورہ لیتا رہے. ریڈ لائٹ میں وہ مریض آتے ہیں جو روزہ مکمل طور پر نہیں رکھ سکتے, ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وہ زیادہ تر انسولین کے مریض ہیں, کیونکہ انسولین کے ساتھ شوگر اچانک کم ہونے کا ڈر رہتا ہے اگر آپ کھانا نہ کھائیں. یا وہ مریض جن کو دل کا اٹیک ہو چکا ہے, جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں, جن کو فالج ہو چکا ہے, یا جن کے ہاتھ کی نسیں یا پاؤں کی نسیں ڈیڈ ہو چکی ہیں, یا خدا نخواستہ ان کو کوئی نہ کوئی دیگر کوئی ایسی بیماری ہے جو انسولین نہ لینے سے بڑھ سکتی ہو, تو ایسا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ ریڈ لائٹ میں آتے ہیں. یہ میری کتاب کا مین تھیم تھا. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی شوگر 60 سے نیچے آتی ہے اور آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ نے دوائی کھائی ہوئی ہے, تو شرن میرا یہ اس میں طبی فیصلہ تھا کہ آپ وہ روزہ توڑ دیں, اللہ سے اس کی معافی لیں, کیونکہ وہ شرن آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ کی شوگر 300 سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ مزید بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کے جسم میں کیمیائی مادے جو زہریلے مادے ہیں وہ پھیل سکتے ہیں. ایسی صورت میں بھی روزہ توڑنا حق ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کتاب کی آپ کی رونمائی ہوئی بڑی پروقار انداز سے ہوئی. اس میں جو شہر کی کریم نے شرکت کی, اس کتاب میں جو مقررین آئے ڈائس پہ انہوں نے آپ کی جو تعریف کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حکومت وقت سے, انتظامیہ سے ایک مطالبہ بھی کیا کہ آپ کی انہی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے وزیر آباد شہر کا کوئی چوک, چوراہا, سڑک, کوئی ایسا مقام آپ کے نام سے منسوب کیا جائے, اور اس کے متعلق کوئی اپلیکیشن بھی شہریوں نے موو کی ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں آپ کو سچی بتاؤں, میں اس عزت کے قابل نہیں تھا. یہ میرے مالک کا احسان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کا صدقہ ہے. یہ میرے اساتذہ کی, میرے گھر والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور جو وہ اپلیکیشن میں نے جب وہ دیکھی نا, اس پہ 20 کے قریب جملہ تنظیموں کے صدور کے دستخط تھے جو نیک نام لوگ تھے شہر کے, تو میرے لیے وہ عزت افزائی کافی ہے. حکومت کچھ کرتی ہے نہیں کرتی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو میرے شہر نے مجھے محبت واپس کی ہے, شاید میں ساری زندگی اس کا قرض واپس نہ کر پاؤں. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے, بڑی عزت کی بات ہے. میری پوری فیملی کے لیے یہ بڑی رسپیکٹ کی بات ہے. میرے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, یہ شاید ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو کہ ہمارے خاندان کے لیے لوگوں نے اتنا اچھا بولا ہے. اور حکومت کے اپنے معاملات ہیں, وہ جس سپیڈ پہ اس کو دیکھیں گے شہریوں نے اسے موو کیا ہے, تو انشاءاللہ میں اچھے کی امید رکھتا ہوں. لیکن یقین کیجئے میں احسان مند رہوں گا تا دم آخر. ڈاکٹر صاحب, آپ پیشے کے لحاظ سے ایک معالج ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں, کیونکہ آپ کا جو اسمائلی فیس ہے, مریض جب جاتا ہے آپ کے پاس, آپ کا ایک خوبصورت اچھا اخلاق, بات کرنے کا, مریض آدھا میرے خیال سے ویسے ہی تندرست ہو جاتا ہے. آپ کی جو فیلڈ کے دیگر ڈاکٹر حضرات ہیں, میں سمجھتا ہوں دیکھنے بھی سننے میں بھی اکثر آتا ہے کہ یہ پیسے بہت زیادہ چارج کرتے ہیں, ان کے رویہ میں بھی اتنا زیادہ خاص اہمیت نہیں دیتے وہ مریض کو. اس حوالے سے آپ کیا ان کو, ایسے ڈاکٹرز کو, ایسے طبیبوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے جی کہ معاشرے کے تمام شعبہات زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو انحطاط کا شکار ہوا ہے اخلاقیات میں. آپ ججز دیکھ لیں, آپ جوڈیشری دیکھ لیں, آپ رسپیکٹڈ اساتذہ کرام کو دیکھ لیں, آپ یونیورسٹی دیکھ لیں, آپ تھانہ کلچر دیکھ لیں, آپ پٹواری کلچر دیکھ لیں, آپ کوئی بھی شعبہ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ہم اخلاقی طور پہ انحطاط کا شکار ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے شعبے ہیں. اگر ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں پریسائزلی, تو یقینی طور پہ ہر چیز اگر پروفیشنل ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی میڈیکل کے لوگ بھی پروفیشنل ہو گئے ہیں بہت زیادہ, اور وہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. میں ہمیشہ اپنے جونیئرس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی جو آمدن ہے, آپ کا جو پیسہ ہے, وہ آپ کی شہرت کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, اور شہرت ہمیشہ نیک نامی سے ملتی ہے, اور اللہ کی ذات جس پہ مہربانی کرتا ہے اس پہ یقینی طور پہ پیسے کی مہربانی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آسانیاں ملتی ہیں ہمیشہ آسانیاں بانٹنے سے. اور میں نے آج تک جس طرح سے بھی لوگوں کو پڑھایا ہے, اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, چھوٹوں ڈاکٹرز کو پڑھایا ہے, جونیئرس کو پڑھایا ہے, میں نے ہمیشہ انہیں اخلاقیات کا درس سب سے پہلے دیا ہے کہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ رویہ مشفقانہ رکھیں اور محبت کا رویہ رکھیں. اور میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں اپنے جونیئرس کے لیے کہ اگر آپ مریض کو کچھ نہیں دے سکتے, اس کا علاج نہیں کر سکتے, وہ بہت بیمار ہے, آخری سٹیج پہ ہے, آپ صرف اسے تسلی دے دیں. آپ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ امید ضرور دے دیں, اس کی امید نہ توڑیں. اور رہی بات بہت زیادہ پیسے کمانے کی, تو دیکھیں یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں محنت بہت زیادہ لگتی ہے. اس میں ڈگریز بہت مہنگی ہیں, اس میں پڑھائی بہت مہنگی ہے, اس میں ایک ڈاکٹر کی سکلز بہت مہنگی ہے شکیل صاحب. اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اگر ایک ایکسپینسو چیز کو آپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو ان ریٹرن اچھی کوالٹی سروس واپس لینا بھی حق ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک برگر میک ڈونلڈ سے کھاتے ہیں تو وہ مہنگا ملتا ہے, لیکن اگر آپ کسی سڑک پہ لگے ہوئے کسی چھوٹے ریسٹورنٹ سے لیں گے تو یقینی طور پہ وہ سستا آئے گا. تو جتنا کوالیفائڈ اچھا ڈاکٹر ہوتا جائے گا وہ تھوڑا ایکسپینسو بھی ہوتا جائے گا, فرق اس کی کوالٹی آف ورک میں بھی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈے میں ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم اپنے پروگرام کو آخری اوقات کی طرف لے کے جاتے ہیں. اپنے آخری پیغام میں آپ ہمارے ناظرین کو, اہل جو شہر ہیں, علاقے کے مہیر حضرات ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ 2 تنظیمیں چلا رہے ہیں, اقرا دی ویژن, اس کے متعلق یا سرو ہیومینٹی کے حوالے سے آپ ریسنٹلی جو رمضان المبارک میں یہ آپ نے سبزیوں کی تقسیم کا ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے, آپ اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے شہریوں سے کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ اور دوسری بات, اس عمل کو زیادہ کر کے کہ یہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. میں آخر پہ اپنے شہر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وزیر آباد ایک مردم شناس دھرتی ہے, اس نے ہمیشہ انسانوں کی قدر کی ہے اور ہمیشہ ہر اس شخص کا ساتھ دیا ہے جس نے نیکی کا کام کرنے کی کوشش کی ہے. میں اقرا دی ویژن جو ایک آرگنائزیشن ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ, اس کو 8 سال سے چلا رہا ہوں, اور وزیر آباد کے دوستوں کے تعاون سے اور کچھ اور دوستوں کے تعاون سے تو ہم نے تقریباً 100 کے قریب بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور جو اپنی تعلیم کا سفر جاری کیے ہوئے ہیں. اقرا دی ویژن ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, اس کا بینک اکاؤنٹ اقرا دی ویژن کے نام سے ہی ہے, بینک اسلامی میں. آپ میں سے کوئی بھی اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیشن دے سکتا ہے. اور دوسرا جو سرو ہیومینٹی ہے, اس میں ہمارے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں. سید ضیاء نور شاہ صاحب ہیں, صابر حسین بٹ صاحب ہیں, افتخار احمد صدیقی صاحب ہیں, حاجی اشفاق وڑائی صاحب ہیں, یونس اکرم صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے فہد اللہ بھٹا صاحب ہیں, اور ایسے بہت سارے نیک بچے ہمارے ساتھ ہیں اس نیکی کام میں. ہم لوگوں نے آج سے کوئی 4 ماہ پہلے سردیوں میں بچوں کو گرم کپڑے تقسیم کیے تھے 200 فیملیز کو, وہ بھی آپ تمام لوگوں کے مخیر لوگوں کی مدد سے کیے تھے. اور اس دفعہ ہم نے رمضان المبارک میں 100 فیملیز کو روزانہ سبزی دینے کا ارادہ کیا ہے. الحمدللہ آج تیسرا رمضان تھا اور ہم نے یہ 3 دن کامیابی سے مکمل کیے ہیں. میری اس شہر کے تمام مخیر حضرات سے یہ پرزور اپیل ہے
کہ خدا را اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. 20,000 روپیہ اوسطاً کم از کم خرچہ آ رہا ہے روزانہ کی سبزی کا اس مہنگائی کے دور میں. خدا را آپ سب مل کے ہمارے اس نیک کام کو رمضان تک جاری رکھنے میں ہماری مدد کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پاکستان سب کا حامی و ناصر ہو. جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سپوت وزیر آباد ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت صاحب. یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اہم باتیں کی. اپنے آخری پیغام کے ساتھ یہی کہوں گا کہ جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہو کر ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اگر ہم اپنی سوچیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، خوشحالیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر اپنی حد میں رہ کر جس قدر ممکن ہو سکے، اخلاقیات بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. کسی کا بہتر سوچنا، کسی کے لیے اچھی دعا دینا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو ان کے مطابق ہی کہ ہر بندے کو اپنی سطح میں رہ کر خدمت انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ خدمت کا یہ بیڑا اٹھا کر چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہر لحاظ سے سب کو تعاون کرنا چاہیے. بہت شکریہ.